جن بندوں کو اللہ تعالیٰ یہ مبارک مہینہ عطا فرمائے، یہ اللہ کی اس پر بہت زیادہ مہربانی اور کرم نوازی ہے، اور ان بندوں کو اللہ کا خاص شکر ادا کرنا چاہیے۔ فرمایا یہ برکت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ فرائض کا ثواب 70 فرائض کے برابر دیتے ہیں، نوافل کا ثواب فرائض کے برابر دیتے ہیں۔ لسی یا ایک گھونٹ پانی سے یا ایک کھجور سے کسی کو افطاری کرائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حوض میں سے اتنا پانی پلاتے ہیں کہ اس کو جنت جانے تک پھر پیاس ہی نہیں لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے ان کمزور اور ضعیف بندوں پر جہاں بہت سی مہربانیاں کرم نوازیاں ہیں، وہاں ایک مہربانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس کو مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ اعمال کا ثواب دینے کے لیے، بڑے سے بڑا اجر دینے کے لیے کم اوقات میں زیادہ برکت رکھی ہے، اور ان اوقات کو اللہ نے مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ تو اس میں سے ایک خاص وقت رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اس میں خاص طور پر شب قدر ہے۔ اس حوالے سے جن بندوں کو اللہ تعالیٰ یہ مبارک مہینہ عطا فرمائے، یہ اللہ کی اس پر بہت زیادہ مہربانی اور کرم نوازی ہے، اور ان بندوں کو اللہ کا خاص شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی لیے اس ماہ مبارک کی آمد سے پہلے جناب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور خاص طور پر اس ماہ مبارک کی اہمیت بتائی، عظمت بتائی، برکت بتائی، فضیلت بتائی، اور پھر اس کے تناظر میں اس ماہ مبارک میں کیے جانے والے اعمال کی طرف اشارہ فرمایا یہ برکت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ فرمایا اس میں اللہ تعالی فرائض کا ثواب 70 فرائض کے برابر دیتے ہیں، نوافل کا ثواب فرائض کے برابر دیتے ہیں، اور فرمایا کہ جو اس کے اندر اپنے کمزور لوگوں پر، اپنے زیر دست لوگوں پر دست شفقت رکھے، نرمی کرے، ان کے ساتھ آسانی کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ خصوصی مہربانی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اور پھر جو ایک گھونٹ لسی یا ایک گھونٹ پانی سے یا ایک کھجور سے کسی کو افطاری کرائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حوض میں سے اتنا پانی پلاتے ہیں کہ اس کو جنت جانے تک پھر پیاس ہی نہیں لگتی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ نے وہ فضائل اور وہ چیزیں رکھی ہیں، وہ برکتیں رکھی ہیں کہ پورا سال، حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان کو پتہ چلے کہ اللہ نے اس ماہ مبارک میں اس کے لیے کیا کچھ رکھا ہے تو وہ پورے سال تمنا کرے کہ کاش یہ پورا سال جو ہے وہ رمضان کی طرح ہو جاتا، پورا سال ہمارا رمضان ہو جاتا۔ اور پھر اس میں روزے داروں کے لیے اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے، فرمایا کل عمل ابن آدم له یضاعف الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی به۔ فرمایا کہ بنی آدم کے ہر عمل کا ثواب اس کو ملتا ہے، دیا جاتا ہے، لیکن روزہ جو ہے اس کا بدلہ صرف میں ہی دوں گا، کوئی دے نہیں سکتا۔ اس کو سارے اعمال کا بدلہ جو ہے 10 سے لے کر 700 گنا تک، جس کا جتنا اخلاص ہوگا، جس نے جس اخلاص کے بقدر عمل کیا ہوگا اس حساب سے اس کو ملے گا۔ 10 سے شروع ہے، 700 گنا تک اس کو ملے گا۔ لیکن فرمایا روزہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کے ثواب کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی عدد نہیں ہے، کوئی حد بندی نہیں ہے۔ فرمایا چونکہ روزہ انسان میرے لیے رکھتا ہے تو میں ہی اس کا اپنے حساب سے اور اپنی شان سے اجر دوں گا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، تو بھائی باقی اعمال کس کے لیے ہیں؟ ہم نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں، تلاوت کس کے لیے کرتے ہیں، صدقہ خیرات کس کے لیے کرتے ہیں؟ وہ بھی تو اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ روزے کے اندر انسان
اپنے تقوی کا اعلیٰ معیار دکھاتا ہے، تقوی میں حد کرتا ہے، کیونکہ باقی اعمال میں کسی قدر ایک گنا اس کے اندر ریاکاری موجود ہے۔ نماز پڑھے کوئی آدمی، نماز کی طرف آئے، کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے، صدقہ خیرات کرے پھر بھی کسی کو نظر آتا ہے، حج عمرے پر جائے پھر بھی لوگوں کو نظر آتا ہے، پتہ چلتا ہے۔ لیکن روزہ وہ عبادت ہے جو صرف اور صرف انسان اور اس کے رب کے درمیان ایک خاص تعلق ہے۔ آدمی، انسان اپنے کمرے کے اندر، بند کمرے کے اندر چھپا بیٹھا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، بیوی موجود ہے، خواہش ہے، طلب ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، سخت پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، کھانا موجود ہے فریج میں، لیکن انسان روزے دار بھوک کی قربانی دیتا ہے، پیاس کی قربانی دیتا ہے، خواہش کی قربانی دیتا ہے، رب کے حکم کو نہیں توڑتا۔ اس وقت بھی اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے، یہاں دنیا کے سارے ظاہری رکاوٹیں کوئی بھی نہیں ہیں، لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے تقوی کا وہ معیار۔ تو رب فرماتے جب بندہ تقوی کا یہ معیار لے کر آتا ہے تو پھر وہ اس قابل بنتا ہے کہ اس کو میں اتنا دوں، اتنا دوں، اتنا دوں کہ اس کا کوئی حد و حساب نہیں۔ اسی لیے روزے دار کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے جنت کا ایک خاص دروازہ مقرر ہے، باب الریان جسے کہا جاتا ہے۔ اعلان ہوگا کہاں ہے روزے دار؟ روزے دار کھڑے ہوں گے، آئیں گے، جنت میں داخل ہوں گے۔ فیقومون، جب وہ داخل ہوں گے، کھڑے ہو کر آئیں گے، داخل ہوں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح روزے دار کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نعمتیں میرے امت کے روزے داروں کو ملتی ہیں، حالانکہ روزہ اس سے پہلے بھی امتوں پر فرض تھا، لیکن ان کو یہ نعمتیں نہیں دی گئیں۔ فرمایا میری امت کے روزے داروں کو اعطیت امتی 5 خصال فی رمضان لم تعطہن امت من الامم قبلها، رمضان میں میری امت کے روزے داروں کو 5 نعمتیں دی گئی جو پہلی کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی۔ فرمایا ان کے روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور فرمایا کہ روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کو روزانہ سجاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے اپنے اوپر سے یہ تھکان، یہ تکلیف، یہ پیاس اور یہ مشقت دور کر کے تیرے پاس آئیں گے۔ اور فرمائے کہ تصفد فی مردۃ الشیاطین، سرکش شیاطینوں کو رمضان کے اندر پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا اور آخری رات میں ان کی مغفرت ہوتی ہے۔ اسی طرح اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر بہت کچھ رکھا ہے، تو انسان کو بھی چاہیے کہ روزے کی حفاظت کرے، اپنے ناک، اپنا منہ، اپنا کان، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے تاکہ روزہ خراب نہ ہو، ورنہ روزہ خراب ہو جائے گا۔ اس ماہ مبارک کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں شعبان سے تیاری کرنی ہوگی، اور رمضان آتے ہی مکمل تیاری کے ساتھ رمضان میں داخل ہوں۔ پہلے دن، پہلی رات سے عبادتیں، تلاوتیں، تراویح، صدقہ خیرات، ذکر اذکار میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہوگا، اپنے اوقات کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کو ہم سب کے لیے برکت کا، رحمت کا اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، یا رب صلی وسلم دائما